بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قتل کعب بن الاشرفی. آگے میں اپنی طرف سے کہتا ہوں لعنت اللہ علیہ. حدیث نمبر 4037. پڑھو بے شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ اس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے. تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ میں کعب بن اشرف کو قتل کروں؟ حضور نے کہا، کیوں نہیں؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا، عرض کیا، کیا مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دے دیجیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے. نا ایک بات کی بجائے، یا رسول اللہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دے دیجیے. یا رسول اللہ مجھے اس کی اجازت ہے میں کچھ وہاں جا کر کہوں. تو آپ نے فرمایا کہہ دینا. تو محمد بن مسلمہ یہ کعب بن اشرف کے پاس آئے اور کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور علیہ السلام یہ ہم سے صدقہ کے بارے میں صدقہ مانگتے ہیں اور انہوں نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے، مشقت میں ڈال رکھا ہے، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ میں تم سے قرض طلب کروں. تو کعب بن اشرف نے کہا، استسلف کا یہ جیسے بیع سلم کو بیع سلف بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں قرض ہوتا ہے، تو سلف قرض کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اگر سلف سواد کے ساتھ ہو نا، سواد لام فاس دونوں پر سلف، تو اس کا معنی ہوتا ہے شیخی بگھارنا، اپنی آپ جس کو نا اپنی لمبی چھوڑنا اپنی تعریف میں. سلف اگر سواد کے ساتھ ہو تو چلیں. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ وَأَيْضًا وَاللَّهِ، ابھی تو اور بھی تم اکتا جاؤ گے، یہ تمہیں اور زیادہ اکتا دے گا، تو تم اس شخص سے اور زیادہ اکتا جاؤ گے. تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اب تو ہم نے ان کی اتباع کی ہے، تو ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ ہم اس بات کا انتظار کر لیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں قرض دو، 1 وسق یا 2 وسق. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ عمر بن دینار نے کئی مرتبہ یہ حدیث ہمیں بیان کی اور اس میں وسقن اور وسقین کا ذکر نہیں کیا. فقلت لہو، تو میں نے عمر بن دینار سے اس بارے میں پوچھا. میں نے اس کا مراد سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یعنی عمر سے پوچھا، فی ہی یعنی اس حدیث کے بارے میں، وسقن اور وسقین. چلیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال میں یہ وسقن یا وسقین کا ذکر اس میں کیا ہے. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں وسقن او پہلا والا وسقن او وسقین وہ حدثنا سے پہلے، تو عبارت کا جوڑ یوں ہے، وسقن او وسقین فقال نعم. یہ درمیان میں جو ہے نا وہ حدثنا غیر مرہ اور پھر آگے وسقین تک لائن کے آخر تک، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. چلیں. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے کوئی چیز راہن رکھوا دو. تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ تم کیا چیز چاہتے ہو؟ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ تم مجھے اپنی عورتیں راہن رکھوا دو. تو محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کیسے اپنی عورتوں کو ہم آپ کے پاس راہن رکھوائیں جب کہ آپ عرب میں سے بہت خوبصورت ہیں. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ اپنے بچوں کو یہ میرے سب کچھ پاس، وہی نا شیئن چل رہا ہے، مجھے کچھ کہنے دینا. شروع میں جس میں انہوں نے جا کر کہا نا چلیں تشریح آخر میں کر لوں گا. چلیں. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ اپنی اولاد کو ہمارے پاس راہن رکھوا دو. تو محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کیسے اپنی اولادوں کو آپ کے پاس راہن رکھوا دیں. تو ان میں سے کوئی یعنی عرب میں سے کوئی ہم کو برا بلا کہے گا. فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ، ان بیٹوں میں سے کسی ایک کو کل گالی دی جائے گی، یہ کہا جائے گا روحینہ بوسقن او وسقین، تو وہ ہے جو ایک وسق کے 2 وسقوں بدل میں گروی رکھا گیا تھا. تو یہاں پر بڑی عار کی بات ہوگی، لیکن ہم اپنا اسلحہ تمہارے پاس راہن رکھتے ہیں. سفیان کہتے ہیں لأمتا کا مطلب سلاح ہے. محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف سے یہ معاہدہ کر لیا کہ وہ اس کے پاس اپنا اسلحہ لے کر آئیں گے. تو محمد بن اسلمہ رات کے وقت آئے کعب بن اشرف کے پاس، اور ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی تھے. ابو نائلہ یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے. شاباش. تو محمد بن مسلمہ نے یہ کعب بن اشرف نے کعب نے
ان کو قلعے میں بلا لیا. قلعے میں بلایا. فنزل الیہم، تو یہاں پہ معذوف ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم نیچے آؤ. فنزل الیہم، تو وہ یعنی کعب یہ محمد بن مسلمہ لوگوں کے پاس آیا. ہاں شاباش. تو کعب بن اشرف کی بیوی نے کعب کو کہا کہ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ تو کعب نے کہا کہ یہ محمد بن مسلمہ اور میرے بھائی ابو نائلہ ہیں. کوئی وقال غیر عمر کے علاوہ جو دوسری روایت ہے، یہ سفیان کا مقولہ ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ جو دوسری روایت ہے یعنی عمر کے علاوہ میں نے جو سنی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ کعب کی بیوی نے کہا کہ میں ایسی آواز سنتی ہوں کہ جس سے خون ٹپک رہا ہے. تو کعب نے کہا کہ یہ میرا بھائی محمد بن مسلمہ ہے اور میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ شریف کو جب بلایا جاتا ہے نیزہ مارنے کے لیے رات کے وقت، تو وہ اس کا بھی جواب دیتا ہے، تو اس دعوت کو بھی قبول کرتا ہے. عظیم آدمی کو اگر رات کے وقت بھی نیزے کی طرف بھی بلایا جائے تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے. یہ کوئی عبارت اس میں یوں ہے: فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. آگے ان الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. یوں عبارت ہے. درمیان میں وقال غیر عمر اس بات کو بتایا ہے کہ یہاں پر تو الفاظ یہ ہیں کہ اس کی بیوی نے کہا أين تخرج، اور انہوں نے کہا إنما هو محمد بن مسلمة. دوسری بات میں یہ کہ اس کی بیوی نے کہا أسمع صوتا كأنه يقطر منه دم، اور اس وقت کعب نے کہا انما ہوا اخی محمد بن مسلمہ و رضیعی ابو نائلہ، اور اوپر میں اخی ہے. یہ فرق بیان کیا ہے کہ قالت اسمع صوتا، یہ اسی کے بعد ہے این تخرج هذه الساعة، اس کے بعد پھر آگے یہ جملہ ہے دوسری روایت کے مطابق. سفیان کہتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ داخل ہوئے، یعنی وہ آئے اور ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے. سفیان سے پوچھا گیا، یہ پھر وہی درمیان جملہ متعارض آ گیا. یا سفیان سے مراد یعنی اب قصہ منقطع ہو گیا ہے، پھر سند کی طرف چل پڑے. درمیان قصہ میں بات تو یہ چل رہی نا، محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ 2 آدمیوں کے ہمراہ داخل ہوئے، تو آگے قصہ نہیں پھر بیان کر رہے. آگے پھر قیل علی سفیان سے کہا گیا سماہم عمر، وہ جو آدمی داخل ہوئے عمر نے، روایت کے اندر راوی میں اوپر عمر ہے نا، عمر بن دینار، عمر نے کیا ان کے نام بھی بیان کیے تھے؟ کہنے لگا ہاں سما بعضم، کچھ کے نام بیان کیے تھے. قال عمر کہتے ہیں جاء معه برجلین، تو عمر نے یہ کہا تھا ان کے ساتھ 2 آدمی آئے. فقال اذا ما جاء، تو انہوں نے پھر اذا ما جاء کہا تھا. اذا ما جاء کہنے کا مطلب یہ کہ آگے دیکھو پھر آ رہا ہے اسی سطر کے آخر میں. فقال اذا ما جاء، یہاں تک کہہ کر اس لیے روکا کہ اس سے آگے پھر وہی روایت شروع ہو جائے گی. عمر نے کہا کہ ان کو وہ اپنے ساتھ 2 آدمی لائے، يدخل معه برجلین کی بجائے جاء معه برجلین فقال اذا ما جاء، یوں عبارت ہے. اچھا عمر کے علاوہ باقیوں نے نام لیے، انہوں نے کہا ابو عبس بن جابر تھے اور حارث بن عوف تھے اور عباد بن بشر تھے. پھر عمر نے کہا جاء معه برجلین، وہی الفاظ دوبارہ لوٹا رہے ہیں فقال اذا ما جاء. چلیں فقال، تو سفیان نے کہا، سفیان بن عیینہ نے، کہ جب وہ فقال اذا ما جاء، محمد نے ساتھیوں سے کہا، ہاں محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب وہ یعنی کعب آ جائے گا تو میں اس کے بالوں کو پکڑوں گا اور اس کو سونگوں گا. قائلن یہ وہ لفظ ہے جس کے 52 معنی آتے ہیں، 50 اور 2 52 لفظ قالا کے. تو ان میں سے ایک معنی ہوتا ہے آخذن، نیچے لکھا نا ای آخذن، یہ قسطلانی کا حاشیہ ہے، قسطلانی نے یہاں آخذن لکھا ہے. تو فتح الباری میں لکھا ہوا من اطلاق القول علی الفعل، قول بول کر فعل مراد لیا گیا ہے، قائل بول کر آخذ مراد لیا گیا ہے. تو میں اس کے بالوں کو پکڑوں گا، اشمہ میں اس کو سونگوں گا. ہاں پھر جب تم مجھے دیکھو کہ میں نے اس کے بالوں کو اچھی طرح قابو کر لیا ہے تو تم اپنی تلواروں کو لے کر اس کی گردن کو اڑا دینا. فدونکم کمنم خذوہ بسیفکم، تم اپنی تلواروں سے اس کو آڑے ہاتھوں لے لینا. فاضربوہ، پھر اس کی گردن اڑا دینا. چلیں. وقال مرتن، اور کا فعل کون ہے؟ یہ عمر نے ایک دفعہ کہا، دوسری روایت عمر نے، قسطلانی نے ایسے لکھا ہے. جی عمر بن دینار نے دوسری روایت میں کہا ہے ثم اشمکم، یعنی محمد بن مسلمہ نے یہ الفاظ کہے بجائے اشمو کے کہ ثم اشمکم، میں تمہیں سنگاؤں گا.
وہ خوشبو. ہاں یہ الفاظ ہیں. چلیں تو کعب بن اشرف یہ محمد بن مسلمہ یعنی اس نے یہ کہا فَأَشَمُّهُ ثُمَّ أُشِمُّكُمْ، پہلے میں سونگھوں گا پھر آپ کو سونگھواؤں گا. ہاں ایک دفعہ نے یہ کہا فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، پھر کعب بن اشرف محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس چادر لپیٹ کر آیا، ہاں اور جبکہ اس سے خوشبو مہک رہی تھی. عمدہ خوشبو، ریح الطیب، جی عمدہ خوشبو مہک رہی تھی. یا خوشبو کی ہوا، اس عمدہ خوشبو ٹھیک ہے، خوشبو اس سے پھوٹ رہی تھی، خوشبو اس سے پھوٹ رہی تھی. یہ خوشبو اس سے پھوٹ رہی تھی. فقالا، تو محمد بن مسلمہ نے کہا، کعب سے کہا کعب سے کہا کہ آج کے دن کی سی خوشبو میں نے کبھی نہیں دیکھی. ہاں اور عمر کے علاوہ یعنی جو دوسرے راوی ہیں انہوں نے کہا کہ کعب نے آگے سے جواب میں یہ کہا، یعنی سارے راویوں نے یہ جملہ آگے کعب کا نقل نہیں کیا، عمر کے علاوہ جو ہیں انہوں نے آگے سے یہ جملہ کہا کہ پھر کعب کہنے لگا ان دی اعطر سید العرب، بولو میرے پاس عرب کے عورتوں میں سے سب سے زیادہ معطر عورت ہے، ہاں اور عرب کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ اکمل. اصل میں یہ عبارت کیوں ہوگی اعطر نساء سید العرب، اس کو ساری اکمل کا جو دوسرے نسخے میں اس کا ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے اجمل العرب، اور سب سے زیادہ خوبصورت عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت. خوبصورت یا با کمال، اگرچہ اجمل کا معنی یہاں بہتر ہے، میرے پاس سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہے. ٹھیک ہے. عمر کہتے ہیں کہ یہ فقالہ کا فاعل یہ محمد بن مسلمہ ہیں، کہ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہاری سر کی خوشبو کو سونگھ لوں؟ کعب نے کہا کہ ہاں اجازت ہے. تو محمد بن مسلمہ نے کعب کے سر کی خوشبو سونگھی، پھر اپنے ساتھیوں کو بھی سونگھائی، پھر کہا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو، یعنی دوسری مرتبہ. تو اس نے کہا ہاں سونگھ لو. پھر جب انہوں نے اس کے سر کو، اس کے بالوں کو اچھی طرح قابو کر لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا دونکم، اپنی تلواروں کو لے کر کعب کو آڑے ہاتھوں لے لو. تو انہوں نے یعنی محمد بن مسلمہ کے ساتھیوں نے اس کو کعب کو قتل کر دیا. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور حضور کو یہ خوشخبری سنائی. سارا واقعہ سنا. دیکھو ایک تو ہے پیچھے سے باب قتل کعب بن اشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، اس نے اللہ رسول کو تکلیف دی ہے. وہ تکلیف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا تھا، آپ کے خلاف بولتا تھا، آپ کی برائیاں بیان کر کر کے گھڑ گھڑ کر لوگوں میں اچھالتا تھا. فاذن لی ان اقول شیئا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ کہہ سکوں، یعنی ایسی کوئی بات کہہ سکوں جو ذو معنیین ہو، کہ دیکھنے میں وہ آپ کی شان میں بری لگتی ہو، لیکن میری مراد وہ نہیں ہوگی، مگر بظاہر ایسے لگ رہا ہوگا کہ میں آپ کی شان میں آج کچھ نامناسب ہی کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسی کوئی بات کر لینا. چونکہ وہ سمجھ رہے تھے حضرت محمد بن مسلمہ کہ میں جا کر اس کو کوئی کہانی ڈالوں گا تو وہ ہاتھوں آئے گا، ایسے تو نہیں ہوگا. اور بڑے کامیاب ہوئے وہ اپنی اس ترکیب میں، کہانی کو نا ترکیب لڑاؤں گا. وَإِنَّ، دیکھو انہوں نے کہا کیا کہا کہ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ، اس آدمی نے تو ہم سے صدقے مانگنے لگا ہے، اور صدقے ہم سے مانگتا ہے، اور اس نے تو ہمیں تھکاوٹ میں ڈال دیا ہے، مشقت میں ڈال دیا، تھکا کے رکھ دیا. ظاہری لفظ دیکھو کتنے برے ہیں، اس آدمی نے ہم سے صدقے مانگے اور ہمیں تھکا کے رکھ دیا ہے. بات ٹھیک ہے، صدقہ مانگا ہے اور ہمیں تھکایا ہے، تھکانے کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی میں ہم تھک رہے ہیں، وہ آج بھی ہم تھک رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں لوگ نہیں تھکتے، بات ٹھیک ہے ان کی، لیکن ذو معنیین ہے کہ اس آدمی نے، حضور آدمی ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے، سالانہ صدقے بھی مانگتے ہیں، آپ نے مشقت میں بھی ڈالا ہے، ٹھیک ہے کہ صحابہ نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ مشقت وہ ہے جو خوشی والی ہے. جیسے آج کسی کو جاب مل جائے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، حالانکہ جاب کا مطلب مشقت میں پڑنا ہے، لیکن اس مشقت سے وہ خوش ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں تھی. کہ میں آیا ہوں قرضہ لینے کے لیے. پھر اس نے کہا کہ اور زیادہ تو محتاج ہو گئے، کہنے لگے اب اتباع کر لی ہے، اب اچھا نہیں لگتا، ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہے، ان کے دل میں یہ ہے کہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہے، کہ ان کا انجام بہت کامیاب ہے، لہذا یہ جملہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہم قرضہ مانگنے آئے ہیں. اور وسکن کے آگے جو اسناد کی بحث ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے.
نیچے آئے تو انہوں نے کہا کہ عورتیں رکھواؤ. اب ان کی سمجھداری دیکھنا صحابہ کی، قربان جاؤں. عورتوں کے بارے میں انہوں نے اپنے ماشاءاللہ فصاحت لسان سے، سمجھداری سے، حاضر دماغی سے یعنی جواب نکال دیا کہ کیا آپ سب سے حسین ہیں، عورتیں کیسے رکھوا سکتے ہیں. تو اس کی تھوڑی تعریف بھی ہو گئی اور انہیں عورتیں رکھوانی بھی کوئی نہیں تھی. اب ایسے کہتے ہم نہیں رکھواتے تو وہ پھر ممکن ہے کامیاب نہ ہوتے اپنے ہدف میں کہ آپ سب سے حسین آدمی ہیں. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا بیٹے رکھواؤ. بیٹے میں بھی جواب نکلوا لیا کہ کل بڑی بری بات ہے ہمارے بیٹوں کو گالیاں دی جائیں کہ ٹکے کے آدمی ہو، ایک وقت گندم کے لیے بیٹے تم گروی رکھے گئے. پھر خود کہنے لگے، اب آگے دو باتوں میں وہ اس نے جو ہتھیار ڈالے یعنی اس نے اپنی طرف سے جو وار کیے کہ چلو عورتیں ان کی اب میرے پاس آ جائیں گی بیٹے. اب یہ خود کہہ رہے ہیں جی ہم اچھا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسلحہ اٹھا کر سارا آپ کے حوالے کر سکتے ہیں، ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی تدبیر کی بات ہے. اس سے وہ خوش ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ٹھیک ہے رکھوا دو. یہ اپنے لحاظ سے اس کے سامنے عاجز بن رہے ہیں. جی چلیں ہم چھوٹے بن کر یہ کر سکتے ہیں، اپنے سارے ہتھیار آپ کے پاس رکھوا سکتے ہیں. تو وہ تو یہ سمجھا کہ عربوں میں آج بھی بلوچوں میں جس کے گھر میں کلاشن کوف نہ ہونا تو اس بیچارے کو لاوارث سمجھتے ہیں، بے بس سمجھتے ہیں. اس کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہوگی نا لیکن کلاشن کو بھری ہوئی ہوگی. آپ جا کر چکر لگا لیں دیہاتوں میں بلوچوں کے. تو ان کے ہاں بھی عرب ہو اور اسلحہ نہ ہو تو وہ بیچارہ ہوتا تھا کہ اسلحہ رکھوا سکتے ہیں. انہوں نے کہا چلو یہی ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیسے لے کہا تھا اسلحہ رکھوا سکتے ہیں کہ تجھے مارنے کے لیے جو آنے اسلحے کے بغیر تو آ نہیں سکتے، اسلحہ لے کر ہی آئیں گے. اگر ایسے اسلحہ لے کر آئیں گے تو وہ کہے گا یہ کیسے آ گئے ہو، کیا مقصود ہے تمہارا. تو یہ ایک سمجھداری. اچھا رات کے وقت آئے بھی، پھر رات کے وقت آگے ان قلعے کی طرف بلایا، اگلی باتیں ہو گئیں. وَيَدْخُلُ محمد بن سلمہ، محمد بن سلمہ دو آدمی کے ساتھ داخل ہوئے. یہاں لکھا ہے یا دخول، حالانکہ داخلہ ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صورت حال ہے وہ اس قدر ان کو مستحضر ہے واقعہ، گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی داخل ہو رہے ہیں. استحضار حال کی وجہ سے وہ اس کو مضارع سے تعبیر کر رہے ہیں کہ وہ منظر ابھی بھی گویا کہ آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ ایسے داخل ہو رہے ہیں. آپ نے کبھی خطیبوں کو سنا ہوگا نا، پھر میرے آقا تشریف لاتے ہیں، پھر دروازے سے داخل ہوتے ہیں، دروازے سے داخل ہوتے ہیں. حالانکہ آقا تشریف لائے، دروازے سے داخل ہوئے تو مجمع پھر تھوڑا سا الرٹ ہو جاتا ہے صورتحال کو مستحضر کرنے کے لیے. اچھا آگے وہ جو آدمی صاحب تھے ان کے نام بتائے، ابو عبس تھا، حارث تھا، عباد تھا. یہ رجلین برجلین دو آدمی. باقی صلہ کے ساتھ یہاں پہ کیسے؟ ہاں جا معه برجلین، وہ اپنے ساتھ دو آدمی لائے، با اس لیے لائے، وہ اپنے ساتھ دو آدمیوں کو لائے، جا بھی لانا. قائل کے بارے میں میں نے عرض کر دیا ہے ترجمے کے دوران ہی. فدونکم خذو کے معنی میں ہے. یہ والی بات اس کو دوبارہ فقال ما جاء. تو اس روایت میں جاء معه برجلین یعنی وہ دو آدمی لائے اور ان کے جو نام ہیں نا، اگرچہ انہوں نے یہاں اوپر کہہ دیا سفیان سے کہا گیا، عمر نے ان کے نام بیان کیے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں بعض کے نام بیان کیے ہیں اور عمر کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ دو آدمی لائے. فقال اذا ما جاء، اذا ما جاء کا مطلب یہ کہ آگے سطر کے آخر میں نا اذا ما جاء فإني قائل بشعري فأشمه، یعنی عمر نے صرف اتنا کہا کہ دو آدمی لائے، پھر انہوں نے کہا کہ جب کعب بن اشرف آئے تو میں اس کے بال پکڑوں گا، سونگوں گا. آگے انہوں نے وہ روایت بیان کر دی گویا کہ عمر نے جو نام لیے تھے وہ نام نہیں لیے. یہ کہا کہ ہاں عمر کے علاوہ اور راویوں نے یہ تین نام لیے تھے کہ یہ افراد ان کے ساتھ تھے. تو پھر آخر میں سب کی بات یہیں آ کر رکتی ہے کہ محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ کچھ آدمی لائے، جب وہاں پہنچ گئے فقال محمد بن مسلمہ نے کہا اذا ما جاء، جب کعب آ جائے تو میرے ساتھیوں جن کے نام پیچھے غیر عمر کی روایت سے مذکور ہو چکے ہیں، میں اس کے بال پکڑوں گا، سونگوں گا. سر یہاں پہ دو بندوں کا کہہ کے آگے تین بندوں. الغرض یہ بحث مکمل ہوگی جس میں خلاصہ یہ ہے کہ راویوں کے جو نام یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ عمر کے علاوہ دوسرے راویوں نے بیان کیے، لیکن سارے بات کو یہاں آ کر ختم کر دیتے ہیں فقال اذا ما جاء پر. اچھا نیچے ہے قال عندي عاطر سید العرب، یہ عبارت مغلق ہے کہ میرے پاس عربوں کے سردار کا سب سے زیادہ عطر والا ہے، حالانکہ مراد تو اس سے عورت ہے. یہ عبارت ہے قال عندي عاطر سید العرب. قال کا فعل عرب کعب ہے، کعب لعنت اللہ علیہ لعنتاً فاخمتاً. تو کعب نے کہا کہ میرے پاس عاطر سید العرب ہے. تو یہ محل اشکال یوں بنتی ہے کہ عرب کے سرداروں میں سب سے زیادہ عطر والا آدمی موجود ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایسی عورت ہے جو سب سے زیادہ عطر لگاتی ہے. تو اس میں ایک تو عاطر مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا اس میں تفضیل افعل مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے.
ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری ہے کہ سید کا لفظ اصل میں تغلیق پیدا کر رہا ہے، اس سے بات مغلق ہو رہی ہے. تو انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے قال فی الفتح فکأن السید تصحیف من نساء، گویا کہ سید کا لفظ یہ غلطی سے نساء کی جگہ پر لکھا ہوا ہے. تصحیف کا معنی غلطی سے لکھا ہوا ہے، تصحیف غلطی کو کہتے ہیں. تو لہذا عبارت یوں ہو گئی اعطار نساء العرب، اب بالکل ٹھیک بن جاتا ہے. اچھا، اور دوسری صورت میں اگر ہم اس کو یوں دیکھیں، جو اس کا نیچے نسخہ ہے، دیکھو سید کے نیچے نسخہ نمبر 9، وہ کہتے ہیں قضا الحموی والمستملی و ابی ذر وفی نسخۃ نساء. تو یہ شاید میرے خیال میں فتح الباری والے تک یہ نسخہ نہیں پہنچا جس میں نساء کا لفظ ہے، ورنہ اگر ہوتا تو وہ اس کا حوالہ دیتے کہ دوسرے نسخے میں نساء ہے وہی ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی فہم سے ماشاءاللہ بیان کیا ہے کہ یہاں نساء ہوگا، اور جب کہ وہ دوسرے نسخے میں مل بھی گیا. پھر وہ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فَالْمَعْنَى، اگر یہ محفوظ ہو یعنی تصحیف نہ ہو، درست ہو، تو پھر مطلب یہ ہوگا اعطار نساء سید العرب یعنی علی الحذف، تو پھر اس میں نساء محذوف ہوگا. اور واقدی نے کہا، اچھا اس کا آگے پھر اشکال کر رہے ہیں، قال کرمانی فإن قلت ما الفائدة في ذکر سید وهلا لم يقل اعطار العرب، پھر سید لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا غرض یہ کہ اعطار السادات العرب، سید بول کر سادات مراد لیے ہیں کہ اعطار السادات العرب، عربوں کے سرداروں میں سے، یعنی سردار عورتیں، یہ بھی مراد لے سکتے ہیں، یا عرب کے جتنے بڑے لوگ تھے ان میں سے یہ وہ خاتون تھیں، یہ بھی بڑی خواتین میں شمار ہوتی تھیں. عرب کی خواتین، عرب کے بڑے لوگوں میں سے یہ بھی بڑی عورت شمار ہوتی تھی، عام عورت نہیں تھی، لیکن سب سے زیادہ خوشبو استعمال کرنے والی تھی. اور بھی کئی اس کے آگے احتمالات لکھے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس میں سب سے آسانی یہی ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ سید کے بجائے جس نسخے میں نساء ہے وہ نسخہ درست ہے، جبکہ فتح الباری والا نے کہا بھی ہے کہ یہاں پر لگتا ایسے کہ تصحیف ہو گئی ہے، اور اگر نہ تصحیف ہوئی تو پھر توجیحات کچھ دور دراز کی بھی کرنی پڑتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ کر کے دکھلائی ہیں، جن میں بعض کی طرف دل مطمئن بھی نہیں ہوتا. تو اس کا آسان حل یہ کہ اس کو یہ کہہ دے کہ اعطار نساء العرب. اچھا آگے کوئی خاص نہیں، آخر میں کہا ثم قال لہو ثانیا، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں اتأذن لی، کس بات کی؟ ان اشم رأسک، کہ میں آپ کا سر سونک لوں. نے کہا ہاں جی ہاں سونک لو. کہا چل ادھر آ.